السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحادينا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا لقيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ حضرت پیغمبر اسلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے تعارف میں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کو ہم نے آپ کی بارگاہ میں نقل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا سفینہ ہے، جو اس سفینے پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی اور اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو ہدایت کا چراغ یا ہدایت کا سفینہ یا ہدایت کا راستہ، ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفے روانہ کیا، اور جو خط آپ نے تحریر فرمایا اس میں جو دو لفظ استعمال کیے تھے وہ دو لفظ حضرت مسلم علیہ السلام کی شخصیت کو روشناس کراتے ہیں اور متعارف کراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وزیر، میرا جانشین ہے، اور میرے بھروسے کے لائق۔ تو جو لفظ ہے ثقتی، میرے بھروسے کے لائق، یعنی کسی ذات پر امام وقت بھروسہ کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذات ایک عظیم ذات ہوگی، اور وہ ذات بابرکت اور باشرف ذات ہوگی۔ تو ہم پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے سلسلے سے مختصر سی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت عقیل کے فرزند ارجمند ہیں، اور یہ بھی ایک دعا کا عکس ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے یہ فرمایا کہ یہ میرے بھائی، میں کسی ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو قبیلہ بہادر ہو، جس کے بطن سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ میری جگہ لے سکے اور کربلا میں امام حسین کے کام آ سکے۔ تو جب حضرت عقیل نے یہ حضرت علی علیہ السلام کی دعا کو سنا تھا تو حضرت علی کی دعا کو سننے کے بعد حضرت عقیل کے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی تھی اور تمنا پیدا ہوئی تھی کہ کاش میرے بھی یہاں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے، حسین کے کام آ سکے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جو دعا کی فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنے کے بعد، آپ کے یہاں جو دعا مستجاب ہوئی اور جو آپ کی دعا آپ نے کی تھی اور وہ قبول ہوئی، تو وہ حضرت عباس کی شکل میں رونما ہوئی۔ تو جب حضرت عباس کی شکل میں حضرت علی علیہ السلام کی دعا ظاہر ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضرت عقیل نے بھی دعا کی، تو حضرت عقیل کی جو دعا ہے وہ کس شکل میں آئی۔ تو میرے ناظرین کرام، حضرت عقیل نے جو حضرت علی کی دعا کے سائے میں اپنی دعا کو پیچھے پیچھے بارگاہ ایزدی میں بھیجا، اور عقیل علیہ السلام کی جب دعا مستجاب ہو کے پلٹی تو اس دعا کے نتیجے میں حضرت مسلم حضرت عقیل کو دیے گئے۔ تو لہٰذا جو شرف دعا کے اعتبار سے حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، وہی شرف حضرت عقیل علیہ السلام کا۔ اب مزید حضرت عقیل کا شرف اور بڑھ جاتا ہے، وہ اس غرض سے بھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت مسلم بن عقیل سے کر دی، یعنی حضرت عباس کی جو سگی بہن ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شریک حیات ہے، رقیہ، جو حضرت رقیہ کہی جاتی ہے۔ تو ایک رشتہ حضرت عباس سے اس عنوان سے بھی ہو جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حضرت عباس کے بہنوئی ہو جاتے ہیں، اور حضرت رقیہ آپ کی بہن ہے۔ حضرت امام حسین کے بھی بہنوئی ہو جاتے ہیں۔ بہنوئی کا رشتہ ایک الگ رشتہ ہے، لیکن جو عظیم رشتہ ہے وہ نیابت کا ہے، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیابت کرنا اور ان کی جگہ لے لینا، ان کی جگہ جانا، یہ بڑا شرف ہے حضرت عقیل علیہ السلام کے لیے۔ لہذا حضرت عقیل علیہ السلام پر بھروسہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے روانہ کیا تھا۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں امام حسین علیہ السلام ہی کے ساتھ رہوں،
مگر حکم امام تھا لہٰذا اطاعت واجب تھی، اور آپ مکے سے روانہ ہو گئے کوفے کی طرف۔ جب آپ کوفے تشریف لے گئے تو اب راویان نے یہاں پر الگ الگ روایات لکھی ہیں، اور تاریخ کے دامن میں جو واقعات محفوظ ہیں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ حضرت مختار ثقفی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ایک تاریخ داں حضرات نے جو لکھا ہے اور راویان نے جو تحریر فرمایا وہ یہ کہ آپ حضرت مختار ثقفی کے یہاں تشریف لے گئے۔ ایک روایت جو ریاض القص کی ہے اور راویان نے لکھی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو قیام کیا وہ حضرت مختار کے علاوہ جو ہے وہ سلیمان کے یہاں آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے سلیمان کے یہاں قیام کیا، اور آپ کربلا کے بعد جب کوفہ تشریف لے گئے، کربلا ہوتے ہوئے وہ راستہ ہے تو وہاں سے آپ حضرت سلیمان سرد خزائی کے یہاں آپ کا جلوہ افروز ہوئے اور آپ کا قیام ہوا۔ اب اس کے بعد اصحاب نبی اور علی علیہ الصلوۃ والسلام جو کوفے میں تھے، کیونکہ مولا نے طویل زمانہ کوفے میں گزارا ہے اور آپ کی ظاہری خلافت کا جو ایک عظیم حصہ ہے وہ کوفے میں گزرا ہے۔ ہم کل کے بیان میں انشاءاللہ یہ بیان فرمائیں گے کہ کوفہ کب راجدھانی بنا، کوفہ کب جو ہے وہ اتنا عظیم ہوا، اور کوفے میں کب اور کس کس نے قیام کیا ہے، انشاءاللہ ہم کل بیان فرمائیں۔ لیکن ابھی یہ بات آپ ملاحظہ فرما لیں کہ سلیمان سرد خزائی کہ یہاں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ نامور کوفے میں افراد تھے کہ جیسے مسیب بن نخیہ ہیں، اس کے علاوہ حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، یا عبید اللہ ابن سعید ابن نفیل ازدی ہیں، رفع ابن شداد بجلی ہیں، عبداللہ ابن وال تمیمی ہیں، عابس بن شبیب شاکری ہیں، حبیب بن مظاہر کا نام آتا ہے، مسلم بن اسجا اور ابو تمام سیداوی، اور حضرت مختار کا تذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جن کے قبیلے اور جن کی شجاعت اور جن کی بہادری کوفے میں مانی جاتی تھی، اور بڑے بڑے افراد بھی ان قبائل سے اور ان علی کے چاہنے والوں سے گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے، لہذا آپ وہاں تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ نے خط حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے پیش فرمایا اور ان کو سنایا پڑھ کے کہ جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کے چاہنے والوں کے نام تحریر فرمایا۔ تو روایات یہ کہتی ہیں کہ 18,000 کے افراد 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بیعت کر لی، اور 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کو نائب امام تسلیم کر کے ان کے حاکم ہونے کا اعلان کر دیا، اور فرمایا کہ ہم ان کے اطاعت گزار ہیں اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب چاہنے والوں کا ایک ہجوم ہوا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کی تو یہ خبریں یزید تک پہنچی۔ یزید تک اس لیے پہنچی کہ کوفے کا جو گورنر تھا وہ یزید کا کارندہ تھا، اس نے یہ خبر پہنچائی۔ تو بصرے کا جو حاکم تھا عبید اللہ ابن زیاد، یزید نے اس کو خط لکھا کہ تم فوراً کوفے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے کے حالات بگڑ جائیں اور کوفہ ہماری سلطنت سے باہر چلا جائے۔ تو اب جو ابن زیاد نے مکاری کی وہ تاریخ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھی۔ ابن زیاد نے یہ کیا کہ اپنے کو چھپا کے کوفے میں پیش فرمایا، سیاہ امامہ باندھا، چہرے پر اپنے نقاب ڈال لی، اور اس شان و شوکت کے ساتھ کوفے میں روانہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں۔ اب یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جب ہاتھوں پر بیعت ہو چکی تو حضرت مسلم بن عقیل مطمئن تھے، لہٰذا آپ نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آقا آپ تشریف لے آئیے، کوفے کے حالات اچھے ہیں اور یہاں جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ کو امام تسلیم کرتے ہیں اور آپ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ تو کوفے کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہو گیا، وہ سیاہ امامہ باندھ کے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور لوگوں سے بیعت لیتا ہوا دارالامارہ تک گیا، اور ایسی سخت بیعت لی کہ لوگ اس کے بعد منکر نہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس بیعت سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دارالسلطنت گیا اور اس نے اپنا چہرہ کھولا اور نقاب ہٹائی تو لوگوں کی نظروں میں حقیقت سامنے آئی کہ یہ امام حسین نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد کی جو خونریزی اور ابن زیاد کا جو ظلم تھا وہ سب پہ عیاں تھا، لہٰذا اب جو افراد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔
وہ اس لیے کہ وہ اپنی گھر کو برباد کرنا نہیں چاہتے تھے اور اپنے قبیلے کو تحقیق کرانا نہیں چاہتے تھے. لہذا اب جو مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے پلٹ کے دیکھا کہ جو آپ مجالس میں سنتے ہیں کہ کوئی نہ تھا کہ جو حضرت مسلم کے ساتھ ہوتا. وہ 18,000 کا لشکر جو ہے وہ غائب ہو گیا اور کسی نے حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دیا. اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے نامور افراد موجود تھے کہ جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا اور تذکرہ کیا، حضرت مختار ثقفی، سلیمان سرد خزائی، تو یہ ایسے نامچی افراد جب موجود تھے، کیا انہوں نے بھی بیعت توڑ دی؟ یہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں رہے. تو جو تاریخ نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مختار ثقفی پہلے ہی کوفے سے جا چکے تھے کسی کام کی وجہ سے یا اپنی تجارت کی وجہ سے یا رشتہ داروں کے یہاں، تو حضرت مختار تو تھے نہیں. حضرت سلیمان سرد خزائی جو تھے وہ حضرت مسلم کے ساتھ رہے اور انہوں نے آخری وقت تک حضرت مسلم کا ساتھ دیا. ہانی ابن عروہ آخری وقت تک حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام کے ساتھ رہے. باقی جو افراد تشریف فرما تھے وہاں وہ ساتھ رہے، انہوں نے حضرت مسلم نے عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ہر وقت ساتھ رہے. مگر کیونکہ حضرت مسلم نے عقیل یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری زندگی میں کسی چاہنے والے کا گھر مسمار ہو یا اس کے افراد قتل کیے جائیں یا تحقیق کیے جائیں، لہذا آپ نے ہی کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ گھر چلے جائیے اور فلاں مقام یا فلاں موقع پر ہم خروج کریں گے اور تلوار اٹھائیں گے اور لوگوں سے جہاد کریں گے. تو وہ جب مسئلے بھیجنے کا معاملہ آیا اور سب لوگ گھر چلے گئے تو وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے تھے اور مسلم بن عقیل کی جاسوسی ہو گئی. لہٰذا ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا تاکہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے اور قتل کر لیا جائے، کہ جس کے نتیجے میں آپ کو گھر چھوڑنا پڑا اور آپ رات کے سناٹے میں طوا کے دروازے تک گئے کہ جو آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، اور دق الباب کیا. تو وہاں حالات یہ تھے کہ کوفے کا کوئی دروازہ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے کھلنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ چاہنے والے ایسے تھے کہ جنہیں ذرہ برابر تلواروں، خنجروں اور بھالوں یا کسی ظالم کے ظلم کا خوف نہیں تھا، اور وہ بے جھجک امام وقت یا امام کے بھیجے ہوئے نائب کو چاہتے تھے اور اطاعت کرنا چاہتے تھے. لہذا طوا نے دروازہ کھول دیا اور کھولنے کے بعد کہا کہ آپ مسافر لگتے ہیں، آپ چلے جائیے کیونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے یہ بات کہی کہ وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، تو طوا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں. تو اب یہ چاہنے والوں کی فطرت تھی کہ جب عقیدت جو ہے وہ جاگتی ہے اور اطاعت گزاری کے جب جذبے جاگتے ہیں تو پھر موت کا خوف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تلواروں اور بھالوں کا خوف کم ہو جاتا ہے. لہذا دروازہ کھول دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے اندر لے لیا اور آپ بڑے آرام سے وہاں رہے. مگر کیونکہ آپ کے دل میں ایک کھٹکا تھا، آپ کے دل میں ایک درد تھا، اور وہ درد یہ تھا کہ میں نے اپنے آقا حضرت حسین کو خط لکھ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کوفے تشریف لے آئیں اور کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس لیے آپ کی پوری رات بے چینی میں گزری، اور اتنی بے چینی میں گزری کہ آپ نے طوا کے یہاں نہ تو کھانا پسند کیا اور نہ پانی پینا پسند کیا، اور رات بھر عبادت میں گزار دیا. اور ایسی عبادت کی کہ واقعاً طوا بھی رات بھر آپ کی عبادت دیکھ کے اور آپ کا خشوع و خضوع دیکھ کے رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہی. انشاءاللہ ہم مزید شہادت حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کا جو جہاد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملاحظہ کرتے رہیں اور انہیں آپ سماعت کرتے رہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.